أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے انجیر اور زیتون اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر مکہ کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے نیک اعمال کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ شان رمضان میں خوش آمدید کہ جہاں پر آج پاکستان میں ہم 26 رمضان المبارک میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 26ویں سحر ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں بشمول سعودی عرب، یعنی کہ بشمول مکہ اور مدینہ، ابھی اس وقت شب 27 کی مناسبت سے اجتماعات ہو رہے ہیں۔ وہاں پر آج ممکنہ شب قدر ہے، وہاں آج شب 27 رمضان المبارک ہے۔ ماہ مبارک کے ایام بس ہاتھوں سے گویا بس نکلتے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا آپ کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو رویت چاند تک ہے انشاءاللہ۔ سورہ 3 کی تلاوت سے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے آغاز کیا، جس میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون۔ جس طرح اب تک تو اتنے ایپیسوڈز ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کئی انداز ہے کئی صورتوں کے آغاز میں کہ قسم سے آغاز کیا جاتا ہے، اور مقصد کئی مقاصد میں سے ایک مقصد سمجھ میں جو آتا ہے علماء کرام نے بتایا وہ یہ ہے کہ کسی بات کو اور ایمفیسائز کرنا اور زور دینا، تو اس کا مطلب یہ کہ جو آگے جو بات آ رہی ہے وہ اور بہت زیادہ اہم ہے۔ وہ والتین والزیتون، مختلف اس کی تفاسیر ہیں۔ قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور سینا کی، بہذا البلد الامین، بلد شہر کو کہتے ہیں، عروس البلاد ہم کہتے ہیں نا دلہن جیسا شہر بلد، تو یہاں اس ایک قسم ہے اس پرامن شہر کی، مکہ کی قسم، ھذا البلد الامین، بلد شہر امن والے شہر کی قسم ہے۔ اور پھر اگلی دو آیات کیا کہنے، اور یہ خانہ خدا کا ایک خیالی منظر کہ خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر اما کی، اس شہر کی گلیوں نے تیرا ورد کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ابھی اگلی دو آیات کیا کہنے ہیں کہ لقد خلقنا الانسان، ہم نے خلق کیا ہے انسان کو، فی احسن تقویم، بہت آسان یعنی بہترین ساخت پہ پیدا کیا ہے۔ کیا کہنے ہیں؟ ایک طرف یہ کہا، ویسے بھی کبھی تلاوت بھی ہو رہی ہو یا وہ تو عرب میں ایک سٹائل ہے کہ کسی چیز کو آپ نے بہت اپریشیٹ کرنا، کہتے ہیں احسن، کیا بات ہے، احسن، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو لقد خلقنا الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین ساخت پہ۔ اگلی آیت کیا ہے لیکن، ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی انسان کے بارے میں جس کو ابھی احسن تقویم کہا ہے، اس آیت میں کہا ہے اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا ہے۔ یہ انسان جو کہ احسن تقویم ہے، یہی انسان اسفل سافلین۔ اب اس کی بہت ساری اس میں علماء کرام، جس میں ایک اوپینین، ایک واضح اوپینین یہ بھی ہے کہ اگر یہی اب یہ چوائس ہے کہ اپنے اعمال و حرکات سے انسان اپنا انجام چنتا ہے، تو یہی انسان اگر جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اس کی اپنی چوائس ہے۔ اگر اس کے اعمال یہ غلط اعمال کی چوائس کرے گا تو پھر اس کا جو انجام ہوگا تو پھر اسے الٹا پھیر کر وہ سب نیچوں سے نیچ ہوگا، پھر اسفلا سافلین ہوگا پھر۔ اور پھر آگے مزید فرمایا الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جو اعمال صالح کرتے رہے، فلہم اجر غیر ممنون۔ کیا ہی تسلی دینے والی آیت ہے کہ آج کچھ مشکلات اٹھا لو، آج کچھ ضبط نفس کر لو، اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ریوارڈ کے بارے میں کہ فلہم اجر، اجر ہے غیر ممنون، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، نیور اینڈنگ ہے۔ جو اس کا ریوارڈ ہے وہ نیور اینڈنگ ہے، وہ 1 سال 5 سال 10 سال 100 سال لاکھ سال کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ کن کے لیے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اجر غیر ممنون۔ اور فما یکذبک بعد بالدین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ اتنی بات ہو گئی، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، سپرلیٹو، یعنی جتنے بھی حاکم ہیں ان سے بڑا حاکم نہیں ہے۔ ایک حاکم سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو وہ عدل کرے گا، تو یہاں کہا کہ اچھے کام کر لو ایک دفعہ،
وہ اجر ملے گا جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا. اینڈ یو ہیو آل دا ریزنس ٹو بلیو کہ اللہ تعالیٰ یہ دے گا. کیوں؟ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا وہ سب حاکموں سے بہتر حاکم نہیں ہے؟ بڑا حاکم نہیں ہے نا؟ جب ہے تو پھر یہ حق ہے کہ اسے ایکسپیکٹ کیا جائے کہ بالکل انصاف کرے گا اور بالکل ہر نیکی پر وہ اجر دے گا جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا. اس دعا کے ساتھ آج مکہ و مدینہ میں شب 27 رمضان المبارک ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے انشاءاللہ. روز محشر جب اٹھائے جائیں تب اچھے عالم میں اٹھائے جائیں، جب روح قبض ہونے کا معاملہ ہو، جب قبر کی پہلی رات کا معاملہ ہو، جب عالم برزخ ہو. یہ تمام تر سخت ترین مراحل کہ میں نے علماء کرام سے سنا اور کئی روایات میں پڑھا. آج کی شب 27 کو ہی دیکھ لیجئے کہ اگر تمام دعائیں جو دنیا سے متعلق ہیں وہ قبول ہو جائیں اور یہ ایک دعا رد ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. اور دنیا سے متعلق تمام دعائیں رد ہو جائیں، تمام. ویسے تو یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو، اللہ کے پاس کوئی کمی تھوڑی ہے کہ وہ یہ پوری کر سکتا ہے یہ نہیں کر سکتا، وہ چاہے تو سب. لیکن ایک سینیریو ایسے سمجھانے کے لیے کہ سب کچھ قبول ہو گیا، مال، دولت، رزق، عزت، شہرت، دولت، بچے، اولاد، سب، اور یہ ایک دعا رد ہو جائے آخرت سے متعلق، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے. تو اللہ کرے میرا اور آپ کا بہت نفع کا سودا ہو، نہ کہ گھاٹے کا. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.